بسم اللہ. اگر عورت کے جسم کا کوئی ایسا حصہ ہے جو وہ دوسری عورت سے بھی نہیں کروا سکتی، دوسری عورت سے بھی پردہ ہو اس کا، تو کیا وہ اپنے شوہر کی مدد لے سکتی ہے؟ جیسے سٹارٹنگ میں مجھے مشکل ہوگی تو کیا میں اپنے شوہر کی ہیلپ لے سکتی ہوں؟ اگر یہ بھی جائز ہے تو پلیز مجھے بتائیے گا. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد. رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. دیکھیے، اس سے پہلے میں تفصیل سے اس سوال کا جواب دے چکا ہوں، اور یہ سوال چونکہ خواتین کے حلقے میں خاصا پوچھا بھی جاتا ہے، اور اس پر مختلف علماء اور مشائخ کے تبصرے اور فتاویات موجود ہیں. بلکہ آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ علماء دیوبند ہیں، بنوری ٹاؤن ہیں، اور احناف کے جتنے بھی مدارس ہیں انہوں نے بھی عورت کے جو بال ہیں وہ کیا اپنے شوہر سے مدد لے سکتی ہے ان کو صاف کرانے کے سلسلے میں. بنوری ٹاؤن کا بھی فتویٰ یہی ہے کہ عورت کے لیے اپنے شوہر کے زیر ناف بال کاٹنا جائز ہے. وہ عورت بھی اپنے شوہر کے بال کاٹ سکتی ہے، اور شوہر بھی اپنی بیوی کے بال کاٹ سکتا ہے یا اس کی مدد کر سکتا ہے. اسی طریقے سے دراصل بہت سی ایسی خواتین ہیں جو کہ ان کا پروفیشن ہے یہ کہ وہ ایک دوسرے کی گھروں میں جاتی ہیں اور وہ بال کاٹتی ہیں. بہرحال یہ درست نہیں ہے، اور میں آج آپ کو مصر کی ایک خاتون ہے جو کہ اس ٹاپک پر خاصا اکثر گفتگو کرتی رہتی ہیں. ان کی آواز میں آپ کو سنوانا چاہوں گا. آئی ہوپ کہ ان کاپی رائٹ نہ ہو. وہ کیا کہہ رہی ہیں؟ حدود عورت المرأة هي حدود عورت المرأة مع المرأة. یہاں عورت کے وہ جو شرمگاہ ہے یا عورہ جس کو عورت دوسری عورت کے سامنے ظاہر نہیں کر سکتی، اس جسم کے حصے کو، وہ کیا ہے؟ هي من السرة إلى تحت الركبة. هي من السرة إلى تحت الركبة. تو عورت کی ناف سے گھٹنوں تک یا گھٹنوں کے نیچے تک کا جو حصہ ہے وہ عورت بھی ایک عورت دوسری عورت کو نہیں دکھا سکتی. ایک عورت دوسری عورت کو نہیں دکھا سکتی. من السرة إلى تحت الركبة. تحت الركبة. كانت هذه المرأة مسلمة أو غير مسلمة. اس سے قطع نظر کہ وہ عورت مسلمان ہے یا غیر مسلم ہے، یہ عورت کا جسم عورہ ہے. اور عورت کا مطلب یہ ہے کہ وہ حصہ جو کہ ناف سے لے کر اس کے گھٹنوں تک ہے. وقبل كده احنا من حلقتين ماضوا اتكلمنا انه، اور یہاں پھر ایک چیز اور بتائی جا رہی ہے، وہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ شوہر کے بارے میں کیا حکم ہے. وبين غيرها ودليل هؤلاء اقوى من غيرهم، فبالتالي اس کے بارے میں یہ ڈسکس کر رہی ہیں کہ بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ عورت اگر غیر مسلم ہے تو پھر اس کا حکم دوسرا ہوگا، حالانکہ ان کے پاس ایسی کوئی دلیل نہیں ہے کہ جسم تو جسم ہے، عورت تو عورہ ہے، چاہے وہ مسلمان خاتون کا ہو یا غیر مسلم خاتون کا. جس طریقے سے مسلم مرد کو مسلمان خاتون کا جسم دیکھنا جائز نہیں ہے، اسی طریقے سے غیر مسلم خاتون کا بھی جسم دیکھنا جائز نہیں ہے. اور اگر اضطراری کیفیت ہو تب تو وہ جائز ہے، کیونکہ اس کو وہ خود نہیں کر سکتی، یا خود جیسے ڈاکٹروں کے پاس جا کر انسپیکشن اس کی مریض کی تشخیص کے لیے، مرض کی تشخیص کے لیے دکھایا جاتا ہے جسم کو. سواء انا اللي بتشوفني مسيحية بتشوفني مسلمة. آپ ڈاکٹر اگر خاتون ہیں تو وہ کوئی بھی ڈاکٹر ہیں، آپ ان کو اپنے جسم کا حصہ، اس سے قطع نظر کہ کوئی کرسچن ہے، ہندو ہے یا غیر مسلم ہے، تو اس کو آپ اپنے جسم کا حصہ دکھا سکتے ہیں جبکہ اس کی ضرورت محسوس ہو. المرأة حدودها من المرأة لمطلق المرأة من السرة إلى تحت الركبة. ومن السرة إلى تحت الركبة، یہ بات تو واضح ہو گئی. بالنسبة للزوج، جہاں جو آپ کا سوال ہے، اس سے پہلے بھی میں عرض کر چکا ہوں، وہ سوال یہ محترمہ کہہ رہی ہیں کہ في حدود عورة المرأة فلا حد في ذلك.
فلا حد فی ذالک. تو اہل علم کا، جمیع علماء کا، اہل سنت والجماعت کا اس بات پہ اتفاق ہے کہ عورت اور مرد، میاں بیوی کی کے جسم کے دیکھنے میں کوئی ممانعت نہیں ہے. اور اگر آپ اپنے جسم کے وہ بال جو کہ جن کے ازالے کے لیے آپ کو دشواری پیش ہوتی ہو تو اپنے شوہر سے مدد لے سکتی ہیں. شوہر کو بھی آپ مدد دے سکتی ہیں، بلکہ ان کے بال بھی کاٹ سکتی ہیں، اور اگر آپ چاہیں تو شوہر سے بھی مدد حاصل کر سکتی ہیں. واللہ تعالی اعلم. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون.